یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی کلینکل سائیکالوجسٹ سے یہ سوال کریں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے محبت کے ڈیفرنٹ اینگلز ڈسکس کیے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک اینگل ہمارا ابھی بھی باقی ہے اور وہ ہے اپنی ذات سے محبت. اور ایک حد تک تو انسان کو اپنی ذات سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ محبت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے. لیکن جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے اپنے آپ سے محبت کا، خوشامد پسندی، بات بات پہ انسیکیور ہو جانا، غلطی نہ مان سکنا، کیا اس کا سائیکالوجی میں کوئی اس ایسپیکٹ کو، اس کانسیپٹ کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی، ان ٹریٹس کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کو نارسسسٹک ٹریٹس کہا جاتا ہے، اور ویسے تو یہ کلاسیفائی ہوتی ہیں کلینکل ڈس آرڈر میں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ٹریٹس ایک لوور لیول پہ ہوتی ہیں، مگر نیور دا لیس یہ تکلیف دہ ضرور ہوتی ہیں، تو ان کی نشاندہی ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی لائف میں ایسا انڈیویجول ہو جس کے اندر یہ ٹریٹس ہوں. کچھ ہال مارک ٹریٹس کا میں ذکر کروں گی آپ کے ساتھ، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا اسپاؤس ایسے ٹریٹس کا شکار ہو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نارسسسٹک انڈیویجول ہوتا ہے وہ ویسے تو ایک بہت گرینڈیوس سینس آف سیلف لے کر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، مگر اصل میں اس کا سینس آف سیلف اور اس کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈسمسو ہوتا ہے، بات بات پہ جو ہے ٹوکنا اور پٹ ڈاؤن کرنا، بریٹ کرنا، چھوٹا دکھانا تاکہ دوسرے انسان کی عزت نفس مجروح ہو. پھر اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ مینیپولیٹو ہوتے ہیں، اپنا مطلب نکالنے کے لیے خوشامد کرنا، مگر جیسے ہی مطلب پورا ہو جائے تو دوسرے انسان کو امپورٹنس نہ دینا. گیس لائٹ کرنا کہ اگر تو کوئی غلطی پہ ہے اور وہ خود غلطی پہ ہیں تو کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ دوسرے کو اس کا الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور ایک ٹریٹ جو آفن اگنور کیا جاتا ہے مگر میریٹل ریلیشن شپس کے حوالے سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انٹریکشن لمٹ کرتے ہیں اپنے سگنیفیکنٹ ادر کا، اپنے اسپاؤس کا. وہ چاہتے ہیں کہ ساری اٹینشن ان کی طرف ہو، وہ نیڈز پرووائڈ کرنے والے بھی وہی ہوں، انٹریکشن بھی انہی سے ہو. تو یہ آپ دیکھیں کہ بہت تکلیف دہ ٹریٹس ہیں. اب کوئی انسان اگر ایسی ریلیشن شپ میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے 3 بنیادی ٹپس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے یہ کہ ان کے ساتھ آرگیومنٹس نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا ڈسپیوٹ نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی ماننی نہیں ہے، اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ آرگیومنٹیٹیو ہونا نہیں چاہیے، خاص طور پہ ایسے انسان کے ساتھ جس کے ساتھ شروع سے ہی آرگیومنٹ کرنا بے وجہ ہے. تو سب سے پہلے کہ باؤنڈریز آپ کی سیٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے ڈسپیوٹ نہیں کرنا. پھر دوسرا یہ کہ آپ اپنے سینس آف سیلف کو ڈیولپ کریں، کیونکہ ایک بہت ہال مارک ٹریٹ جس کا پہلے میں نے ذکر کیا یہ ہے کہ وہ آپ کی سینس آف سیلف کے اوپر ایک طرح سے وار کرتے ہیں، بریٹ کرتے ہیں، بلیٹل کرتے ہیں، ایسے جملے کستے ہیں جس سے انسان بہت ہرٹ فیل کرتا ہے. تو اپنی سینس آف سیلف بنائیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا پازیٹیو کوالٹیز ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے شخص میں ایسی نہیں ہوں. اور پھر خاص طور پہ اپنے سپورٹ سسٹم کے اوپر کام کیجیے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو ایک پازیٹیو وائب دیتے ہیں، آپ سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، جیسے آپ نے صحبت کا ذکر کیا، تاکہ یہ جو ایک نگیٹیوٹی آ رہی ہے کانسٹنٹلی اس کو تھوڑا سا ہم چینل کریں پازیٹیوٹی کی طرف. یعنی سیلف لو والے لوگ اور خوشامد پسند لوگ دوسروں کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتے ہیں. اور میں نے آج ایک نئی وجہ جانی ہے تکبر کی، اور وہ سیلف لو ہے. نارسسزم تکبر کی ایک وجہ بنتا ہے کیونکہ ایسے لوگ دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحقی و غمت الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے آپ کو اپنا آپ بہت زیادہ اچھا لگنا بہت ضروری ہے.